السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. پاکستان ڈے کی شاندار پریڈ اور پاک افواج نے جس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ دہشت گردی کے خلاف بہت سے آپریشن کر رہے ہیں. ضرب عضب آپریشن رد الفساد 23 مارچ کی پریڈ اسلام آباد میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے باوجود بھی اپنے سالانہ طور پہ 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد پاکستان ہے اس کو منانا نہیں بھولی. ایسے میں ہمیں پاکستان کے ہیروز اور پاکستان کے بڑے جو سائنسدان ہیں یا جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور اس کو طاقتور بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ان کو نہیں بھولنا چاہیے. ایک ایسے ہی ہیرو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک مند کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ہیں اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کا نام ہمیشہ ہی پاکستان کے ایک اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بھی ساتھ آتا رہا. اور آج ڈاکٹر سمر مبارک مند جو ہیں وہ پاکستان کے ایک انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن پروسیس پاور پروڈکشن کے ایک منصوبے کے بورڈ آف گورنر کے سربراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب منرل کارپوریشن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی ہیں جو کہ چنیوٹ کے علاقے میں معدنیات کی تلاش کا کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ سندھ میں تھر کول منصوبہ جو ہے اس کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین بھی ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر سمر مبارک مند سابق چیئرمین بھی رہے بورڈ آف گورنرز ریکوڈک کاپر اینڈ گولڈ منصوبہ جو بلوچستان میں تھا جو اب بند ہو گیا، اس کے بھی بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین رہے ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک مند بہت شکریہ. آج 23 مارچ کا دن ہے اور 23 مارچ کو ہماری پاک افواج اور ہماری حکومت جو ہے ہمیشہ اپنی عسکری قوت کا جو مظاہرہ کرتی ہے اس میں بہت سارے ہتھیار بھی نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا اس بار کی 23 مارچ اور کچھ عرصہ پہلے کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عسکری قوت میں اب اضافہ ہو چکا ہے، اور اس بار کی 23 مارچ کی عسکری حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ عسکری قوت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں خاص طور پہ. ایک تو کنونشنل آپ کی طاقت ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فائٹر ایئر کرافٹ بھی ہیں اور آپ کے ٹینکس بھی ہیں اور بہت سارے آرٹلری پیسز بھی آپ نے دیکھے ہیں، ریڈارز بھی دیکھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی اہمیت ہے وہ ہماری سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی ہے جو ہم نے دشمن کے خلاف حاصل کر لی ہے. اور اس سال کے شروع میں زیر سمندر کی سطح سے نیچے سبمرین پلیٹ فارم سے ایک کروز میسائل بھی لانچ ہوئی ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. اس نے اپنے جا کے ہدف کو بالکل درست سے اڑایا ہے اور یہ ہم نے سب نے دیکھا اس کو ٹیلی ویژن پہ بھی. اور اس سے یہ ایک ہمیں ایک نئی ڈائمینشن ملتی ہے اپنی ڈیفنس میں کہ پاکستان کے جو بحر ہند ہے اس میں ہماری سب مرینز کہیں پہ بھی کسی بھی وقت موجود رہ سکتی ہیں اور دشمن کے علاقے کو وہاں سے سمندر سے وار کر سکتی ہیں اور اتنی درستگی سے اٹیک کر سکتے ہیں نیوکلیر ویپنز کے ساتھ بھی، کنونشنل ویپنز کے ساتھ بھی. تو وہ بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. تو اس سال کی جو پروگرس ہے اس میں سیکنڈ سٹرائک کی بڑی اہمیت بہت ہے. بڑی اہمیت اس کو میں اگر عام سادہ الفاظ میں وضاحت کر دوں، سیکنڈ سٹرائک سے مراد ہے کہ اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ بھارت جب دشمن ملک ایٹمی حملہ کرتا ہے تو اس کا جوابی حملہ کرنے کے لیے ہماری آبدوز سمندر سے جو ہے وہ جوابی ایک ایٹمی میزائل فائر کر کے بھارت کو بھی وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو خدا نخواستہ پاکستان کو پہنچ سکتا ہے. تو یہ تجربہ اس سال جو ہوا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں اس سال کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے؟ اس کے بعد فوراً بعد ہی کچھ ہفتوں کے بعد ابابیل میسائل کا بہت کامیاب تجربہ ہوا ہے. یہ ایک بڑی خاص ایک چیز ہے جو کہ بنائی گئی ہے یہاں ہمارے انجینئرز نے اور سائنٹسٹ نے تیار کی ہے اور اس کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے. یہ ملٹی وار ہیڈ میسائل ہے، اس کی رینج بھی 2200 کلومیٹر ہے، یعنی کہ بر صغیر کے ہر کونے پہ جا سکتی ہے. اور فلائٹ کے دوران بہت سے وارڈز مختلف نشانوں پر ٹھکانوں پر ریلیز کر کے ان کو تباہ کر سکتی ہے. تو ایک میسائل سے آپ بہت سارے اہداف حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ نقصان کے لحاظ سے اگر ہر وارڈ کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہے. تو یہ بہت سارے جب وارڈز لانچ کرتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک زمانے میں بات ہوتی تھی کہ پاکستان ہائیڈروجن بام کیوں نہیں بناتا. ہائیڈروجن بام تو ایک میسائل کے آگے ایک ہی لگ سکتا ہے اور وہ ایک ہی شہر کو یا ایک ہی ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ایک ایسی میسائل ہے جو بہت سارے ٹارگٹس کو اپنی فلائٹ کے دوران تباہ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور اس ابابیل میزائل میں جو ہتھیار ہیں نیوکلیر ویپنز. جی بالکل. اٹ مینس کہ اگر یہ ابابیل میزائل اپنی پرواز جاری رکھتا ہے تو مختلف شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے. جی بالکل. شہر ہوئے، چھاؤنیاں ہوئیں، میسائل سینٹرز ہوئے، مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہوئیں ڈیفنس کی،
جو بھی اہداف ہوں. اور یہ کیا ہمارے پاس اب یہ قابل استعمال ہے یا ابھی تجرباتی مرحلے میں ہے؟ تجربہ اس کو ہو چکا ہے, اب تو پروڈکشن میں ہے وہ مسائل. اچھا, ابابیل میزائل جی جو ہے. بالکل. اور اسی طرح جو سب میرین سے نیوکلیر وار ہیڈ فائر وہ کیا بھی ہے پروڈکشن میں, وہ بھی پروڈکشن میں ہے. اچھا, تو ابابیل میں اور بہت خاص جو چیز ہے, قابلیت ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت ڈفرینٹ اسپیس میں ڈفرینٹ وقت پہ وارڈ ریلیز کرتی ہے, تو دشمن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کہاں پہ کون سا وارڈ اس نے جانا ہے, اس نے اور جا کے ہدف کو نشانہ بنانا ہے. تو دشمن کے ریڈارز اس چیز کا تعین نہیں کر سکتے کہ جو وارڈز ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے اور کس نشانے پر جائیں گے اور کس وقت جائیں گے. تو جو وار ہیڈز ہوتے ہیں وہ ڈراپ کیے جاتے ہیں یا وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں, وہ بذات خود میسائلز کی طرح جاتے ہیں. اچھا, گائیڈ ہو کے. تو ہاں, تو جو ان کا دشمن کا جو اینٹی بیلسٹک میسائل نظام ہے وہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے. وہ چلتا اسی بات پہ ہے کہ وہ ان کا ریڈار بتا سکے پہلے سے کہ جو آنے والی میسائل ہے وہ کس راستے پہ آ رہی ہے اور اس کے راستے کو انٹرسپٹ کیا جائے. تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی میسائل کتنی کس وقت کس راستے پہ جانی ہے اور کہاں کس ٹارگٹ پہ جانی ہے, تو اس کو آپ وارڈ پہ ٹریک نہیں کر سکتے اور پھر اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتے. تو جو ابابیل میزائل ہے وہ جو وار ہیڈ ریلیز کرتی ہے, تو وہ ابابیل میزائل ایک ہی جگہ سے یہ تمام وار ہیڈ اس کا آگے ایک بہت بڑا وار ہیڈ لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر سے کور کھل جاتا ہے اور اس میں پھر یہ ملٹیپل بہت سارے وارڈز لگے ہوتے ہیں جو کہ وقت کے پہلے سے متعین ہوتا ہے کہ ان کے ٹارگٹس کون کون سے, اور وہ خاص اس ٹائم پہ ریلیز ہوتے ہیں اور اس ڈائریکشن میں ریلیز ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو جا کے تباہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا تجربہ بھی کامیاب رہا ہے ابابیل میزائل کا. اور جو ہم نے اس 23 مارچ کی پریڈ میں بھی جس کا یہ جو دو چیزیں نئی ہوئی ہیں اس سال, نئی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ پاکستان نے جو ہے کنونشنلی بھی کوئی اچیومنٹ کی ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم ایٹمی ہتھیاروں میں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, جو ٹیکٹیکل ویپنز تھے ہم نے چند سال پہلے ہی ایکوائر کر لیے تھے, بلکہ وہ پروڈکشن فیز میں بھی آگے تھے. ٹیکٹیکل ویپنز میں ہمارا ویپن نصر میسائل ہے جو کہ ایک بیٹل فیلڈ ویپن کہلاتا ہے اور شارٹ رینج ہے, 30 سے 60 کلومیٹر اس کی رینج ہے, جہاں مرضی اس کو فائر کر لیں. اور وہ سینیریو یہ ہے کہ اگر دشمن کی بہت بڑی ایک تعداد میں ٹینکس یا آرمڈ وہیکلز, آرمڈ ڈویژنز اگر ایک موقع جگہ پہ پاکستان پہ فوکس کر رہی ہوں, تو ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے جو کہ ملٹی بیرل لانچر سے 4 میسائلز لانچ ہوتی ہیں 10-10 سیکنڈ کے وقفے کے بعد, اور ان کے آگے چھوٹے چھوٹے نیوکلیر وارہیڈ لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کی جو پالیسی تھی کہ پہلے ایٹمی وار نہیں, ہم یہ کوئی وعدہ نہیں کرتے کہ پہلے ایٹمی وار نہیں کریں گے. پاکستان کی یہی پالیسی تھی کہ فرسٹ اسٹرائک کا آپشن رکھا ہوا تھا. ہم نے فرسٹ اسٹرائک کا آپشن رکھا ہوا تھا, ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے پہلے, ہم نے فرسٹ اسٹرائک کا آپشن رکھا ہوا تھا, اور وہ اس صورت میں ہم نے اس کو استعمال کرنا تھا جب کہ ہمیں کنونشنل سائٹ پہ اتنا زیادہ پریشر میں لایا جا سکے کہ ہمیں لگے کہ پاکستان وجود میں نہیں رہ سکتا. مطلب کولڈ سٹارٹ کا جو یہ کولڈ سٹارٹ کا جواب ہے نا نصر جی, اس کا جواب کہ کولڈ سٹارٹ یہ تھا کہ بھارت نے کہا تھا کہ ہم روایتی ہتھیاروں کے ساتھ اچانک حملہ کر کے 40 آرمر ڈویژن انہوں نے نئی ریز کی, ٹھیک ہے, $60-70 بلین خرچ کر کے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو کسی بھی جگہ پہ پاکستان نے کہا کر کے اس کو 2 لخت کیا جا سکتا. تو پاکستان نے کہا ہم پھر چھوٹے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چھوٹا ایٹمی ہتھیار بنانا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے پھر اوپر کیا اسیسمنٹ ہے کہ اگر ہم چھوٹا ایٹمی ہتھیار کسی بھارت کے کسی ایک ڈویژن کے اگینسٹ یوز کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ چھوٹا ایٹمی ہتھیار ہی ہوگا, کیونکہ بھارت کے پاس تو ٹیکٹیکل ویپن نہیں ہے. نہیں, ان کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز نہیں ہے, وہ ظاہر ہے. وہ تو اگر ایسی بات ہوگی تو وہ اپنے بڑے ویپنز یوز کریں گے. نہیں تو پھر ہمیں یہ ٹیکٹیکل ویپن کا کیا فائدہ ہوا اگر ہم وہ یوز کریں اور وہ آگے سے بڑا ویپن یوز کر لیں. دیکھیں یہ تو ایک ڈیفینس, یہ ڈیٹرنس کی وار ہے نا, کہ اگر 40 ڈویژن آرمڈ ڈویژن آپ پہ اٹیک کرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے. آپ کے پاس یا تو 40 ڈویژنز آپ نے بھی اریز کی ہوں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ اس کا جواب آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ٹیکٹیکل ویپنز بنا لیا. اب ان کو کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہے تو وہ 40 ڈویژن فوج سے آپ پہ شرارت نہیں کریں گے. تو یہ ان کو پریونٹ کرنے کے لیے چیز ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کے دماغ میں کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے ضرور اٹیک کرنا ہے تو پھر ان کو مزہ بھی چکھانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر بھارت نے اگر کچھ شرارت کرنی ہے تو ان کے پاس روایتی حملہ کرنے کی آپشن موجود نہیں ہے. اب نہیں ہے جی, کیونکہ ہمارا پہلے ہوتا تھا نیوکلیر ڈیٹرنس ڈاکٹرن ہوتی تھی. تو یہ تو ہمارا منیمم نیوکلیر ڈیٹرنس ڈاکٹرن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو کے اب فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پہ آ گیا. بھارت کے ایک قومی سلامتی کے ایک تجزیہ کار نے حال ہی میں تجویز دی ہے کہ بھارت نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم کبھی پہلا وار ایٹمی وار نہیں کریں گے, پہلا حملہ نہیں کریں گے, فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے, اور وہ اب پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک یعنی پہلے ہی ایٹمی حملہ کرنے کی جو آپشن ہے اس پہ غور کرے اور وہ اس پہ عمل بھی کرے.
اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بڑا خطرہ انہیں پیش آتا ہے تو بھارت کی اب اس تجویز پہ بڑی سنجیدگی سے کچھ حلقے غور بھی کر رہے ہیں. اگر بھارت یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ فرسٹ اسٹرائک صرف اس صورت میں افیکٹو ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنی ایکوریٹ میسائلز ہوں جو چند میٹر کی ایکوریسی کے ساتھ آپ کے اہداف پہ لگ سکیں، اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارے ایٹمی ویپنز کہاں پہ اسٹورڈ ہیں، ہماری میسائلز کہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو اگر انہوں نے ڈسٹروائے کرنا ہے فرسٹ اسٹرائک کے ساتھ تو ان کی میسائلز میں یہ کیپیبلٹی، یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ چند میٹر کی ایکوریسی سے آ کے ان کو لگ سکیں، تبھی تو ڈسٹروائے کریں اور پھر تمام کے تمام ڈسٹروائے کر سکیں. اگر ان میں سے آدھے بچ گئے یا 2/3 بچ گئے یا 70% بچ گئے، وہ 30% بھی بھارت کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہونی چاہیے. اور یہ چیز جو ہے یہ کبھی بھی وہ ایشور نہیں کر سکتے کہ آپ کے تمام ویپنز کو ایلیمینیٹ کر سکیں. اب ویپنز میدان میں تو نہیں پڑے ہوئے، ویپنز ہو سکتا ہے ایسی جگہ پہ اسٹورڈ ہو جہاں پہ وہ اگر نیوکلیر اسٹرائک بھی کرے تو وہ ویپن کو کچھ نہ زیادہ نہ پہنچ سکے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک وہ بات انہوں نے کی ہے. اور ان کو اس کا جس بندے نے یہ بات کی ہے وہ ایک تھیوریٹیکل سا بندہ ہے جو کہ بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک میں باتیں کر رہا تھا. اس کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر ایسا وہ سوچتے ہیں یا ایسا کوئی کرنے کا وہ کرتے ہیں، جرت کرتے ہیں، تو ہماری سیکنڈ اسٹرائک بھی ایکشن میں آ جائے گی تھرو دا سب مرینز، اور ہماری جو سمندر کی طرف سے بھی جواب مل سکتا ہے. ہر طرف سے آپ پوری کوسٹ لائن انڈیا کی ایکسپوزڈ ہے بحر ہند کو آپ کلکتہ سے لے کے اور ادھر بامبے تک جہاں سے مرضی اپنی سب مرین سے لانچ کریں اور ان سائڈ دا کنٹری لانچ کر سکتے ہیں اپنے کروز. اور کروز میسائلز کی ایکوریسی یہ یاد رکھیے گا چند انچ ہے، 6 انچ سے بھی زیادہ کم ہے. تو وہ اتنی ایکوریٹ میسائل سے جب آپ اٹیک کریں گے تو ان کا کچھ بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. اور پھر آپ کے پاس ظاہر ہے شاہین 1 ہے، شاہین 2 ہے، شاہین 3 ہے، پھر ایئر گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کروز میسائلز ہیں، ایئر ٹو گراؤنڈ کروز میسائلز ہیں. تو ظاہر ہے آپ کے اگر جو بھی ویپنز اگر بچ گئے ان کی فرسٹ اسٹرائک کے بعد تو وہ بھارت کی شکل بگاڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، آپ نے کہا کہ جو ٹیکٹیکل ویپن پاکستان نے ڈیولپ کیے ہیں اس کے بعد بھارت کے پاس روایتی جنگ کی آپشن نہیں رہی اور وہ کوئی ایسی سازش نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں ہماری جو روایتی افواج ہیں کیا ان کے بجٹ سے ہم بچت کر سکتے ہیں؟ کوئی کٹوتی ہونی چاہیے؟ بجٹ سے میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ پاکستان نے کوئی لارج اسکیل خرید و فروخت نہیں کی ہے روایتی ہتھیاروں کی. ہم نے نہیں سنا کہ کوئی پاکستان نے ایئر فورس میں نئے اسکواڈرنز انڈکٹ کیے ہوں یا نیوی کے لیے کوئی بیٹل شپس نئے لیے ہوں یا کوئی 500 یا 200 یا 250 نئے ٹینکس انڈکٹ کیے ہوں. عرصہ ہو گیا ہے کہ پاکستان نے کوئی خاص پیسہ خرچ نہیں کیا روایتی ہتھیاروں پہ. یہ سب بچت ہی بچت ہے. آپ جو آپ کے موجودہ آرم فورسز ہیں انہی کو اگر آپ مینٹین کریں تو اس میں بھی ہر سال تقریباً 10-12% اضافہ ہوتا رہتا ہے، تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں لوگوں کی، کچھ ویپنس کو ریفربش کرنا پڑتا ہے کچھ، تو وہ چیز ہوتی رہتی ہے. لیکن کوئی لارج اسکیل ہم نے اسپینڈنگ نہیں کی کنونشنل میں. مطلب کہ جو ٹیکٹیکل ویپن اگر یہ پاکستان متعارف نہ کراتا تو پھر روایتی بجٹ میں کہاں اضافہ ہو جاتا؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کنونشنل سائڈ پہ اگر آپ کو مین ٹو مین ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو کہ پہلے ہمارا 1:3 کی ریشیو ہے تو وہ پھر بہت زیادہ ہمارے لیے پیسوں کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب امریکہ میں جو ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان اس صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ اس کے معاملات ہیں اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے اور اسپیشلی نیوکلیر ویپنس پروگرام یہ تقریباً 21-22 سال سے اب ان پلیس ہے. اور نیوکلیر مٹیریلز کی جو پروڈکشن ہے، سینسٹیو مٹیریلز، یورینیم وغیرہ، فیشن فسائل مٹیریلز کی، ان کا کام بھی 1980 سے ہو رہا ہے، تقریباً 37 سال ہو گئے ہیں. تو یہ اس دوران 30-35 سالوں میں پاکستان نے ہر قسم کے پریشرز دیکھے ہیں. ریگن ایڈمنسٹریشن کو دیکھا ہے، کلنٹن ایڈمنسٹریشن کو بھی برداشت کیا ہے، اور اس کے بعد بھی بش بھی اور اوباما بھی. ہر امریکن صدر نے کوشش یہ کی کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، ڈیفنس پروگرام ہے، اس کو کسی طرح سے ایک لمٹ کے نیچے رکھا جائے. ہم پابند تو نہیں ہیں کہ ہم نیوکلیر ویپنز اپنے نہ بنائیں، ہم نے NPT سائن نہیں کی ہوئی. ہم اپنے نیوکلیر ویپنز بنا سکتے ہیں اور لیگلی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہم پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان اور ملک کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ کر دیں یا ویپنز ہم نہ دے دیں اور یہ ایک عالم اسلام میں نیوکلیر ویپنائزیشن نہ ہو جائے. اور وہ ایسا ہوا بھی کسی حد تک.
کچھ غلطیاں تو ہوئی ہم سے. وہ ایسے نہیں ہوا, وہ میں آپ کو اس ٹاپک پہ آپ چاہیں کہ میں اب بات کر لوں گا. جی جی. لیکن یہ ان کا اندیشہ ہے, اور اس اندیشے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے پہ 1989-90 میں جب بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت آئی اس کو بہت زیادہ پریشر ڈالا, یہاں تک کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے پریسلر امینڈمنٹس. جی, اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. امینڈمنٹ لگانے کے باوجود انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنا جو فسائل مٹیریل ہے اس کو ڈیلیوٹ کر دیں, نیچرل یورینیم کے ساتھ مکس کر دیں میلٹ کر کے. تو میلٹ ڈاؤن کر کے تو پھر وہ ہم 10-15 سال پیچھے چلے جائیں گے, کیونکہ نیوکلیر انریچمنٹ تو بڑی سلولی ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے اس وقت یہ بھی کوشش کی, لیکن اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی, وہ اس نے بھی اس بات کو برداشت کیا. نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت فوراً اس کے بعد بنی, اس نے بھی برداشت کیا, اور پاکستان نے یہ شدید پریشرز, اس وقت ہماری اکانومی بھی اچھی نہیں تھی, یہ سارے پریشرز ود اسٹینڈ کیے, ان کو برداشت کیا کامیابی کے ساتھ. پھر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس وقت اگر آپ رپورٹس دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز اٹامک سائنٹسٹ کی رپورٹس دیکھیں, نیوکلیر سائنٹسٹ کی, آپ بہت سارے بلیٹنز دیکھیں, نیوکلیر بلیٹنز دیکھیں جو واشنگٹن سے ایمینیٹ ہوتے ہیں, نکلتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پاکستان اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے آج نیوکلیر وار ہیڈز کی تعداد کی وجہ سے, اور پاکستان اگلے 2-3 سال میں کہاں پہنچنے والا ہے. تو یہ جو ساری ان کی ایکسٹراپولیشنز ہیں, جو پروڈکشنز ہیں, جو وہ کرتے آ رہے ہیں 1980 سے لے کے اب تک, وہ ساری ایک پروگرام کے مطابق جس طرح بھی ان کو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس پہ پلاٹ کرتے جا رہے ہیں گراس. تو وہ یہ لگ رہا ہے ان کے فور کاسٹ سے کہ 3-4 سال کے بعد پاکستان دنیا کی چوتھی ایٹمی بڑی طاقت بن جائے گا. تو اگر آپ چوتھی یا پانچویں ایٹمی بڑی طاقت بن جاتے ہیں, کیسے ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ آپ کا فسائل مٹیریل پہ بڑھ رہا ہے, آپ کے نیوکلیر جو ویپنز مسائل کے ڈیلیوری سسٹمز ہیں ان کی بھی رینج بڑھ رہی ہے, آپ کے کروز مسائلز بھی پیدا ہو رہے ہیں, بن رہی ہیں, جو کہ بڑی ایکوریسی سے چل رہی ہیں. اب ابابیل اس میں ایڈ ہو گئی ہے, آپ کے ٹیکٹیکل ویپنز منظر عام پر آ گئے ہیں جو کنونشنل فورسز کو نگلیفائی کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے جب آپ ٹوٹل انہوں نے دیکھا اس کو, اور انہوں نے یہ پبلیکیشن کی میں نے دیکھی, میری نظر سے گزری ہے, تو وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پر کی دنیا کی 4-5 ملکوں میں ہوں گے. مگر پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف انڈیا ہے, اور انڈیا اسپیسیفک ہے. ہمارا ٹارگٹ انڈیا اسپیسیفک ہے, ہماری کسی سے دشمنی نہیں. انڈیا سے پیچھے اگر رینج کے میزائل آپ لوگ پالیسی نہیں ہے بنانا, نہیں بالکل نہیں ہے, اور یہ کیا ڈکلیئر اعلان شدہ پالیسی ہے, اعلان شدہ پالیسی ہے, کتنا رینج ہے رکھا ہوا ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ پالیسی ہے. یہ پریکٹیکلی کہ آپ جو ہے نہ تو اسرائیل تک آپ کے اپنے چاروں کی رینج ہے, نہ امریکہ تک, نہ یورپ تک, کوئی اثر صرف انڈیا. نہیں, ہم ساری دنیا سے دشمنی کرنا بھی نہیں چاہتے, اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہے, اور ہمیں کرنی چاہیے بھی نہیں. ہم دنیا میں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میرا سوال تھا, صدر ٹرمپ کے آنے سے خدشات پاکستان کے کیا بڑے ہیں, اور کیا کرنا چاہیے پاکستان؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اب صدر ٹرمپ کو جب وہ دیکھ رہے ہیں اس خطے کو, ان کو نظر کیا آ رہا ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک نیا بلاک بنتا جا رہا ہے, پاور بلاک بن رہا ہے, شکل میں آ رہا ہے, تشکیل دے رہا ہے, جس میں چائنا ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, رشیا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یہ سارے ممالک اس میں ہیں اس بلاک میں. اور اس بلاک کو اگر آپ آج سے 10 سال آگے دیکھیں گے چل کے, تو یہ ایک دنیا کا اکنامیکلی بھی بہت اسٹرانگ بلاک بن چکا ہوگا. تو اب ٹرمپ کو یہ تو اب میرا خیال ہے کہ ہمت نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اندر سے, اپنی اکانومی کو اندر سے کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. امریکہ فار دا امریکنز کر رہے ہیں, جو ان کی ٹریڈ ایگریمنٹس تھے فار ایسٹ کے ساتھ پیسیفک رم کے اوپر, ان کو ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انورڈ جا رہا ہے, ان کا انورڈ رول ہے, کیونکہ امریکہ نے آؤٹ ورڈ رول کر کے اپنے آپ کو کافی اکنامیکلی تباہ کر. دیکھیں جب بھی امریکہ کو خطرہ ہوا تو اس نے تو ابتداء میں حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. جب اسامہ بن لادن جیسا دہشت گرد ان کو پتا چلا یہاں موجود تھا, اس کے لیے بہت سے سیکرٹ آپریشن بھی انہوں نے کیے. اس سے پہلے اس کو ڈھونڈنے کے لیے CIA کے اہلکار بڑی تعداد میں ان کو ویزے دیے گئے, پاکستان میں آئے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکی CIA نے کبھی کوئی اپنی موجودگی کا پاکستان میں آپ لوگوں کو احساس ہوا بطور سائنسدان کے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں؟ اور مشرف دور میں بطور ایک ایٹمی سائنسدان آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ امریکی CIA جو ہے ہمارے اس ایٹمی پروگرام کے پیچھے پڑی ہے, اور یہاں پہ امریکی اہلکاروں کی اتنی بڑی تعداد جو کہ بظاہر اسامہ بن لادن کے پیچھے آئے تھے, کیا ہمارے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے خطرہ نہیں رہی کبھی؟ دیکھیے, میں جب اس وقت ورکنگ ریلیشن شپ میرا تھا مشرف صاحب کے ساتھ بھی, اور میں اس وقت نیسکوم کا فاؤنڈنگ چیئرمین تھا جو کہ سارے مسائلز اور نیوکلیر وارز بناتا ہے, تو میں ایک کی پوزیشن میں تھا.
اور اس پوزیشن میں میں 7 سال رہا، 8 سال رہا، مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارے اوپر ڈائریکٹلی کوئی بھی پریشر ہو یا ہمارے پیچھے کوئی بھی خفیہ ایجنسیز لگی ہوں ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم نے کیا کچھ کہاں رکھا ہوا ہے. 1-2 اٹیمپٹس ضرور ہوئے ہیں، کوئی ٹورسٹ کا فارن ٹورسٹ پکڑا گیا کہیں کسی ہمارے قریب کے علاقے کے قریب سے، چاہے وہ وہاں فشنگ ہی کر رہا تھا یا شکار کر رہا تھا یا سائٹ سینگ کر رہا تھا، ان کی خط پٹائی شٹائی بھی کافی ہوئی. اس طرح کے 1-2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، لیکن کوئی منظم بالکل کیمپین اس طرح کی نہیں چلی کہ ہمارے نیوکلیر ویپنز کا سراغ لگایا جائے کہ وہ کتنے ہیں. اور اگر وہ لوگ آئے بھی تھے CIA کے لوگ تو وہ اسامہ بن لادن کے پیچھے تھے شاید. وہ اس وقت دیکھیں وہ تاریخ کا ایک دور تھا، اور وہ تاریخ کا یہ دور یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیررزم کو فیس کیا، اور وہ ہمیں افغانستان کی وجہ سے ملا، اور وہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے پریپیئرڈ بھی نہیں تھے، اور اس میں ہمارے سے ہو سکتا ہے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، یا لینینسی ہوئی ہو افغانستان کے ساتھ. مگر غلطیوں میں یہ غلطی بھی شامل ہے کہ مشرف صاحب نے اتنی بڑی تعداد میں CIA کو بقول چیئرمین سینٹ رضا ربانی کے ایک اسپائڈر گروپ بنایا ہوا تھا جنرل مشرف نے، جس میں CIA کے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں وہ آتی تھی اور جاتی تھی بغیر ویزے کے. تو مطلب یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا ان تمام سرگرمیوں سے؟ مشرف صاحب کو ہمارے میسائل پروگرام کا پتہ تھا، اور ان کے دور میں میسائل پروگرام بہت زیادہ سپیڈ سے بڑھا ہے، تیزی سے چلا آ گیا. بجٹ کی فراہمی بہت فراخ دلی سے ہوئی ہے. مشرف صاحب نے کبھی امپیڈیمنٹ کریٹ نہیں کیا اس پروگرام میں. تو کچھ سیاسی حکومتیں کرتے ہیں، فیئر بات کر رہا ہوں. اچھا. اور یہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود پتہ ہے، بجٹ مجھے ملتا تھا، ہمیں سب انکریجمنٹ ہمیں ملتی تھی، ہمارے کام کو سراہا جاتا تھا. لیکن دیکھیں بات سنیں، میں دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جہاں پہ جب ٹیررزم پھیلایا تو مشرف صاحب نے بھی مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ 2006-7 میں یہاں پہ برا حال ہو جائے گا تو ہمارا ٹیررسٹ کر دیں گے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے اس کو کنٹرول کریں. انہوں نے مجھے کہا یہ بات، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہمارے لیے وہ پہلا تجربہ تھا. لیکن اب ضرب عضب کے بعد اب جو ہو رہا ہے، یہ آپ کی کوئی کنسرنس تھی سیکیورٹی اور ویپنز کے حوالے سے اس دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے؟ اس کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے؟ ہمارے پاس صرف ویپنز کی پروڈکشن تھی، جو سیکیورٹی اور ویپنز تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی، وہ آرمی کے پاس تھی. ٹھیک ہے، ان کے اسپیشل ونگز بنے ہوئے تھے اس کے لیے، وہ ان کے کسٹڈی میں رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انٹینس طالبان اٹیکس آن GHQ، آن کامرا بیس، اور کراچی میں مہران بیس، اور کہاں انہوں نے اٹیک نہیں کیے. اس دوران بھی اس پریشر کے تحت بھی کبھی ہمارا 1 گرام نیوکلیر مٹیریل یا چھوٹی سے چھوٹا کوئی ویپن بھی دائیں بائیں نہیں ہوا. تو ہم نے وہ سارا جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا اس نے یہ سارے پریشر برداشت کیے اور بڑی کامیابی سے برداشت کیے. تو یہ اس کو ورلڈ ریکگنائز کرتی ہے. پچھلے سال یہاں پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے دنیا کے جتنے نیوکلیر کنٹریز ہیں ان کو بلایا پاکستان میں، ان کو کہا پاکستانیوں سے سیکھو، سیمینارز لیکچرز لو کہ کس طرح سے انہیں اپنے کمانڈ کنٹرول سسٹم کو تشکیل دیا. ابھی سرتاج عزیز نے بھی ایک کانفرنس میں بیان دیا پچھلے دنوں، جو ایشیا، ساؤتھ ایشیا، رشیا اور چائنا کے نمائندے اور IAEA کے نمائندے تھے موجود. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو نیوکلیر انسٹالیشن ہیں وہ سیف ہیں. تو اس لیے اس کو ٹرمپ کو یہ تسلی ہے کہ پاکستان کے ویپنز مگر ٹرمپ کے سامنے پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بھی تو مثال ہے. جی چلیے وہ بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 1990 میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ قدیر صاحب نے ایران کو کوئی نیوکلیر سیکرٹس دیے ہیں، لیبیا کو کوئی نیوکلیر سیکرٹس دیے ہیں. یہی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 1990 کی بات ہے. اس وقت انہوں نے، امریکہ نے ہماری ری پروسیسنگ پلانٹ کا بھی سپلائی رکوا دی، پریسر امینڈمنٹ بھی لگا دی، F-16 جہاز بھی روک لی. یہ ساری پنشمنٹس پاکستان پہ اور سینکشنز کے 2-3 لیئر لگ گئے. لیکن اس وقت ایویڈنس نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں نہیں، وہ تو کہتے تھے نا کہ وہ تو ایویڈنس نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوا. اب بات یہ ہے کہ اب اس بات کو 27 سال ہو گئے ہیں. تو اگر پوری نیوکلیر ویپنز ٹیکنالوجی ان کو 1990 میں ٹرانسفر ہو گئی تھی ان دونوں ممالک کو، ایران کو اور لیبیا کو، تو آج 27 سال کے بعد ایران کہاں کھڑا ہے اور لیبیا کہاں کھڑا ہے؟ وہیں کھڑے ہیں. کسی یہ بھی جھوٹ ہے، آپ نہیں مانتے ایسا ہوا؟ آپ دیکھیں نا، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. تو پھر قدیر خان صاحب نے معافی کس چیز کی مانگی؟ میں بتاتا ہوں. اس سے زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس اور کیا ہو سکتا ہے جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے؟ اس میں کیا ان ممالک کی اپنی کمزوری تھی کہ ان سے نہیں بن سکے، یا ہماری ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر ہم نے نہیں کی تھی، یا دونوں باتیں صحیح تھیں؟ آپ ابھی بھی نہیں مانتے کہ ایسا ہوا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہوتی ان کو تو وہ دونوں نیوکلیر. تو پھر قدیر خان صاحب نے معافی کیوں مانگی؟ قدیر خان صاحب نے جو معافی مانگی وہ ایک اور بات کی معافی مانگی. وہ ایک انہوں نے خط لکھا تھا، جو جب ان پہ پریشر پڑا تھا یہاں پہ انویسٹیگیشن کا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک خط لکھا تھا لنڈن میں. وہ خط ان کا انٹرسپٹ ہو گیا راستے میں، اور اس خط میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کہی تھیں جو کہ نہیں ان کو کہنی چاہیے تھی.
उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। नहीं, उन्होंने तो अपनी तकरीर में इस खत के हवाले से बात नहीं की थी। उन्होंने तो जो अमरीकी इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने तस्लीम किया था उन अमरीकी इल्ज़ामात को, बल्कि IAEA के इल्ज़ामात को। नहीं, IAEA के इल्ज़ामात जो थे ना वो तो कुछ और थे, वो कोई फोरेंसिक एविडेंस था। तो आप क्या कहते हैं बतौर में ईरान से जो उन्होंने कैप्चर की थी, फोरेंसिक एविडेंस। ठीक है, तो मुझे बताएं आप क्या कहते हैं बतौर साइंसदान, आप समझते हैं कि कोई भी साइंसदान वो सब कुछ बगैर हुकूमत की मदद के कर सकता है जो जिसका इल्ज़ाम कदीर खान पे लगाया गया था? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि कदीर खान साहब ने कोई इतना बड़ा काम किया ही नहीं, उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का जिससे कि वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाए, वो तो नहीं बने। तो आपके ख्याल में वो आज भी कौम के हीरो हैं? कौम के हीरो तो वो हमेशा से हैं और आज भी हैं, तो हमेशा से रहेंगे। तो सदर मुशर्रफ ने इंसान उनको को इस दुनिया में, जो इंसान को इस दुनिया में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई काम कर जाता है वो तो कौम का हीरो बन जाता है ना। अब तो फिर उनको जीरो क्यों बनाया गया? जनरल मुशर्रफ ने उनको जीरो क्यों बनाया? लेकिन वो फरिश्ते तो नहीं है ना, फरिश्ते तो कोई भी नहीं होता। वो यही है मैं बात कर रहा हूँ। इंसान जब कोई अच्छे काम करता है तो उसकी नेक नामी भी उसके साथ चलती है, अगर उससे कोई गलती होती है तो गलती भी साथ आप चलती है। समझते हैं कदीर खान आज भी कौम के हीरो? उनसे गलतियां भी हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक कामयाब इंसान, ओवरऑल देखा जाए उनकी पर्सनैलिटी कामयाब इंसान की है। तो आज भी समझते हैं वो कौम के हीरो हैं? आप आज भी समझते हैं? कौम के हीरो बिल्कुल है। और उनसे जो एजाजात वापस लिए गए, कौन से एजाज़त वापस लिए? कोई एजाजात वापस नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ माफी मांगी कौम से, खिताब वो उन्होंने जो गलती की थी वो मुझे पता है, और वो गलती भी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। तो उस खत के अलावा कोई उन्होंने वो खत में जो गलती की थी वो खत में ही गलती की थी, और वो खत की गलती जो है वो नहीं बताई जा सकती किसी को। अच्छा, क्या वो उनके हाथ का लिखा हुआ खत था, इट वाज जस्ट इंटरसेप्टेड ऑन द वे। अच्छा, और वो खत क्या सिर्फ कदीर खान साहब को पता है और जिन्होंने पकड़ा उनको पता है और मुशर्रफ साहब को पता है। क्या वो कौमी सलामती के लिए खतरा था? वो हाँ, बिल्कुल डायरेक्टली कौमी सलामती के लिए खतरा था। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने नेशनल सीक्रेट्स पे, टॉप सीक्रेट्स पे, जिससे कौमी सलामती को खतरा हो जाए, फिर आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए। तो इसके बावजूद आप समझते हैं वो हीरो तो हैं जब इतना बड़ा खतरा में डाल दिया मुल्क को? ना कि इंसान है ना, उसने हीरो वाले काम भी किए, उसने गलती भी की, उसकी माफी भी उसने मांगी, तो एक मिली जुली पर्सनैलिटी बन जाती है ना। फिर परफेक्ट तो कोई नहीं होता। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप हुकूमत जो भी कर ले तो इतना पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं और एटमी जो सलाहियत है उस पर इतना दबाव नहीं आएगा? कर चुके हैं न्यूक्लियर स्टेट, अब नहीं पहले भी कर चुके हैं वो, तो अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें अब उनको पता है कि पाकिस्तान उनके कंट्रोल से बाहर है एज फार एज न्यूक्लियर वेपन्स इज कंसर्न्ड। ठीक, अच्छा, अब हम पाकिस्तान के एटमी सलाहियत से हटके जरा दूसरी तरफ जाते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत की बात है। आप रिकोडिक के जो बलूचिस्तान का मंसूबा था कापर और गोल्ड का, उसके भी आप बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के। तो रिकोडिक मंसूबे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। वो तमाम जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, टीथियन कंपनी, उसके खिलाफ फैसला दिया। वो जो मुआहदा था उसको मनसूख कर दिया और वो बैन अल-अक़वामी सालसी में चली गई, जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है उसमें। आज खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो है मुमकिन है जुर्माना भरना पड़े। वो केस क्या है और ये इस जगह तक पाकिस्तान कैसे पहुंचा? रिकोडिक में आपको इल्म होगा कि 700-800 बिलियन डॉलर का सोना, तांबा और चांदी मौजूद है, और इसके अलावा कुछ ऐसे मादनियात भी हैं जो बहुत कीमती मादनियात हैं जिन्हें रेयर अर्थ्स कहा जाता है। ये जो जगह है इसका 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इसकी माइनिंग, इसकी एक्सप्लोरेशन, पहले एक्सप्लोरेशन लीज देते हैं कि आप ढूंढें क्या है, कहाँ पे है और कितनी मिकदार में है। जब आप मुकम्मल कर लेते हैं मरहला तो उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन लीज ख़त्म हो गई, अब आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं। फिर आपको मिलती है माइनिंग लीज, अगर आपके शराइत पूरे हो गए हों, यानी कि आपने अपने फिक्स टाइम के अंदर फिजिबिलिटी दे दी हो। फिर आप जब माइनिंग लीज मिलती है तो आप माइनिंग शुरू करते हैं। अब माइनिंग जब आप करते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट को लिख के देते हैं कि जी किस शराइत पे आप माइनिंग करेंगे, यानी कि जो मुनाफा होगा उसका कितना फीसद गवर्नमेंट को मिलेगा, कितने फीसद आप रखेंगे, वो सारी बातें उसमें तय होती हैं। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उस वक्त होता है माइनिंग के वक्त। तो इन्होंने पहली बात तो ये कि एक्सप्लोरेशन लीज ली इन्होंने 2001 में, और वो 3 साल की एक्सप्लोरेशन लीज थी, जो 3 साल बहुत होते हैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सारे एरिया का नहीं करना था, इन्होंने महदूद से एरिया की उसमें से 400 किलोमीटर छोड़ के तो 3-4-5 किलोमीटर पे इन्होंने काम किया।
اور وہ رپورٹ جو تھی وہ 3 سال کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں ابھی کام ختم ہوا تو 3 سال اور ایکسٹینڈ کریں. وہ پھر 2006 تک ایکسپلوریشن لیز کہتے ہیں ایکسٹینڈ کرتے ابھی بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور 11 سال تک وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی, اسٹڈی کر رہے ہیں. 11 سال تک رکھی ایکسپلوریشن لیز, اور وہ رپورٹ میں حکومت کو نہیں بتایا کہ کہاں کہاں ہے کیا کیا ہے. کچھ نہیں, اس 11 سال کے بیچ میں حکومت بلوچستان وہ ایریا پورے کا پورا ریکارڈ کا کسی اور کو کام کرنے کے لیے نہیں دے سکتی تھی, کیونکہ یہ اس پہ قابض تھے. ٹھیک ہے. 11 سال کے بعد انہوں نے رپورٹ دی صرف 6 مربع کلومیٹر کے اوپر, 6 کلومیٹر پہ, باقی نہیں دی, حالانکہ ان کو پتا تھا باقی میں ہے کیا. تو سپریم کورٹ نے درست فیصلہ کیا, تو سپریم کورٹ نے کہا اس میں کرپشن بھی ہوئی. سپریم کورٹ نے کو یہ بتایا گیا, بلوچستان گورنمنٹ نے کہا جی کہ انہوں نے اب ٹائم ایکسیڈ کیا اور پورے ایریا کی انہوں نے ہمیں فیزیبلٹی نہیں دی. ایک تو یہ وائلیشن ایک ہوگی رول کی. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں یہ لکھ کر دیا کانٹریکٹ ایگریمنٹ, ڈرافٹ ایگریمنٹ, کہ جتنا یہاں سے کاپر اور گولڈ نکلے گا اس کو ہم ایک پائپ لائن میں ڈال کے سلری کی شکل میں لیکوڈ, اور اس کو گوادر لے جائیں گے. وہاں پہ آئل ٹینکر ہوتے ہیں نا, اس ٹینکر بھر کے سلری کے لے جائیں گے اپنے ملک میں, کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں اس میں سے کاپر اور گولڈ میٹلز نکالیں گے, ان کو بیچیں گے, اور جب بیچیں گے تو جو قیمت ہمیں ملے گی وہ آپ کو اس کا 2% ہم دیں گے. یہ خود ہی انہوں نے ایگریمنٹ پرپوز کیا. اس وقت وہ تھے اسلم رئیس صاحب چیف منسٹر. یہ بڑی اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں روکوں گا آپ کو یہاں پہ, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں. ڈاکٹر سمر مبارکمند. ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ منصوبے کے حوالے سے انہوں نے جو آسٹریلین کمپنی نے معاہدہ لکھ کے دیا اس کے مطابق وہ سارا کچھ نکال کے باہر کے ملک میں پروسیس کروا کے اور بیچ کر اس کا صرف 2%, اور یہ انہوں نے تجویز دی جو بلوچستان حکومت نے تسلیم کر لی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم تو نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کانٹریکٹ ہم سائن کرتے ہیں تو پھر آپ مائننگ سٹارٹ کریں, لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو کانٹریکٹ یہ نہیں سائن کر سکتے. اسلم رئیس ثانی صاحب چیف منسٹر تھے, ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ میری آئندہ 20 پشتوں کی 30 پشتوں کی یہ امانت ہے میرے پاس, میں آج اس کا سودا اس طرح نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اس کو دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور مائننگ ریلیز ان کو نہیں دی. ٹھیک ہے. انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں گئے, وہ اس لیے پہلا مقدمہ یہ تھا کہ یہاں پہ اب ہم ایک جو پروجیکٹ ہمارا تھا وہ بلوچستان گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. ایکچولی میں اس کا بورڈ آف گورنر کا چیئرمین تھا, لیکن وہ پروجیکٹ بلوچستان کی گورنمنٹ کا تھا کہ اب ہم اس میں ایک مائن لے کے جو کہ اس ایریا سے جو انہوں نے ایکسپلوریشن کی اس کو چھوڑ کے علیحدہ 10-15 کلومیٹر دور ایک ایریا تھا, ریکارڈنگ کے اندر ہی بہت بڑا ایریا وہ, وہاں پہ کہ ہم وہاں پہ اپنا کاپر نکالیں اور اس کو ریفائن کریں. اور تو آپ نے نکالا تو وہ یہ پروجیکٹ بن گیا نا, پلاننگ کمیشن کا پروجیکٹ بن گیا, اس کے پیسے بلوچستان گورنمنٹ نے دینے تھے. تو اسلم رئیس ثانی نے یہ کہا کہ اب اس وقت کیونکہ انہوں نے کیس کر دیا جا کے لنڈن میں, تو یہ پورے ریکارڈنگ ایریا پہ, تو پہلے ہم وہ کیس لڑ لیں, اور وہاں سے انہوں نے اسٹے آرڈر کے لیے اپلائی کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی کام نہ کر سکے. وہ اس کیس میں جب گئے لڑنے کے لیے لنڈن میں, تو مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے ٹیکنیکل وٹنس. میں ٹیکنیکل وٹنس تھا وہاں پہ. میں بولا کافی کچھ ہوا, وہ کیس ہم جیت گئے. اور مجھے کورٹ نے ڈیسیژن میں لکھ دیا کہ ڈاکٹر سمر کین اسٹارٹ ہز اون پروجیکٹ ان دی ایریا وچ. وہ کیس آپ جیت گئے. وہ ہم جیت گئے. لیکن یہ کون سا کیس ہے جس میں آپ پاکستان کو جرمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ ہم نے وہاں پہ اپنا کام شروع کر دیا, ہم نے ٹیکنیکل بلڈنگز بنا دی. رئیس ثانی صاحب نے ہمارا 4 سال کا بجٹ پورا فکس ڈپازٹ کرا دیا کہ اگر گورنمنٹ آئے رہے یا نہ رہے ہمیں اپنے پروجیکٹ میں رکاوٹ نہ. تو ہوا کیا پھر؟ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد 3-4-5 مہینے کے بعد حکومت آ گئی مالک بلوچ صاحب کی, اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے پیسے بند کر دیے. اچھا. جو کہ اس ملک میں ہوتا ہے, انہوں نے پیسے بند کر دیے پروجیکٹ. تو اب یہ جرمانہ جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں, پاور اسٹیشن لگا ہوا تھا, ہم نے ایکسپلوریشن کر لی تھی مکمل, مائننگ کے کچھ اکوپمنٹ آ گئے. اب یہ جرمانہ کی خبر کیا ہے؟ اب یہ اس کی خبر یہ ہے کہ اب انہوں نے چیتن کاپر کمپنی نے جب سپریم کورٹ نے ان کو نکالا, اور وہ یہ ہمارے والا کیس جو تھا اسٹے آرڈر کا, یہ ہار گئے, تو وہ بڑے ڈی مورلائز ہوئے, انہوں نے لکھ کر دے دیا ہمارے ٹریبیونل کو کہ ہم یہاں پہ مائننگ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو ہم نے ایکسپلوریشن کے اوپر ماضی نے ڈھونڈنے پہ پیسے خرچ کیے ہیں وہ ہمارے پیسے واپس کر دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ انہوں نے جتنے بھی ایکسپلوریشن کا دور پیریڈ تھا 3-4 سال کا, اس کے بیچ میں وہ ہر مہینے اپنے اخراجات کی ایک رپورٹ بھیجتے تھے کہ ہم نے اس مہینے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں. وہ سارے کتنے بن گئے؟ وہ سارے بنتے تھے $125 ملین. $125 ملین. اچھا. ٹھیک ہے, بلینز کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. $125 ملین. وہ رپورٹس میرے پاس آج بھی پڑی ہیں, اور وہ سب کچھ ہے. تو وہ ان کو واپس کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی, جب کلیم کرتے ہیں لوگ تو ذرا منہ کھول کے کلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہمیں مائننگ لیز مل جاتی, اگر ہم مائننگ کرتے 56 سال اور یہ 56 سال کا کاپر اور گولڈ بیچتے, تو ہمیں اتنے $1 بلین فائدہ ہوتا. تو یہ کانٹریکٹ مطلب انلیگلی منسوخ کیا, یہ زبانی باتیں ہیں, یہ قسم کا ہرجانہ ہے. تو یہ اتنے ڈیمیجز کلیم اگر کام کرتے تو ہوتا نا. اب خالی تو اب یہ وہی معاملہ چل رہا ہے. اب انہوں نے یہ کیس کیا کہ جی ہمیں ہماری یہ پیسے دے دیں, جو کہ
کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دینے بنتے ہیں آپ کے. اب وہ فائل کریں گے اپنے بلز کے کتنا خرچہ ہوا, تو پھر اس کو یہ کانٹیسٹ کرے گی گورنمنٹ. تو بیسیکلی جو خرچہ ہوا وہی ہے. ویسے اس کا میں آپ کو ایسٹیمیٹ بتاتا ہوں, وہ $125 ملین بھی بڑا ایگزیجریٹڈ ہے, کیونکہ وہ 5-6 کلومیٹر کی صرف ڈرلنگ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی چنوٹ میں 28 کلومیٹر کا انٹرنیشنل ٹینڈر, اس میں امریکن, جرمن, آسٹریلین سب تھے, اس میں وہ بڈ کیا, اس کو ایکسپلوریشن کا کام دیا, اور وہ کتنے میں؟ صرف $14 ملین کا. اچھا. تو اس کے اوپر پاکستان کا کیس سٹرونگ ہے. یہ آج کی قیمت ہے. پاکستان کا کیس سٹرونگ ہے. 2006 میں جو اتنی قیمت ہونی نہیں چاہیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا کیس سٹرونگ ہے. اگر ٹھیک طرح سے لڑے تو سٹرونگ ہے. کیس سٹرونگ ہے پاکستان کا. اچھا, تھر کول منصوبہ بھی بڑا اخباروں میں آیا, اور آپ نے بہت دعوے کیے تھے, اگر میں جسارت کروں یہ کہنے کی, کہ وہاں پہ 5-6 پاور جو ہیں پلانٹس وہاں پہ کر سکتے ہیں, مگر بعد میں پھر ایک رپورٹ آئی کہ وہ کوئلہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بجلی پیدا کی جا سکے. تو اب ظاہری بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ گیسیفیکیشن, کول گیسیفیکیشن کا پروجیکٹ تو آپ کر رہے ہیں, مگر ان پاور منصوبوں کا کیا ہوا جس کا آپ نے وعدہ قوم سے کیا تھا؟ پاور کا منصوبے میں نے کوئی منصوبے نہیں بنائے تھے. ایک منصوبہ تھا انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کا, جس کے بورڈ آف گورنرز کا میں چیئرمین ہوں, جس کے لیے ہمارا بورڈ آف گورنرز ذمہ دار ہے. وہ ایک منصوبہ ہے جو ایکنک نے اپروو کیا ہوا ہے $9 بلین کا, صرف $125 ملین کا, اور اس کے 2 سال میں فنڈنگ ہونی تھی, 2010 سے لے کے 12 تک. 12 میں وہ مکمل ہونا تھا. آج 2017 ہے, 7 سال میں اس کی صرف $3 بلین فنڈنگ ہوئی ہے, 1/3. اور ہم نے 1/3 میں وہاں پہ کالونیز بنائی ہیں, وہاں پہ RO پلانٹس لگائی ہیں, وہاں پہ ڈرلنگ رگز خریدے ہیں, پاور اسٹیشن لگایا ہے, پلانٹ لگائی ہے. اس پیسوں میں ہم نے 10 میگا واٹ بجلی بنانی شروع کی ہوئی ہے 2015 سے. اس کی میکسیمم آؤٹ پٹ کتنی تھی؟ جس وقت بجلی بننی شروع ہوئی, میں نے اسی وقت خط لکھا, پرائم منسٹر صاحب کو لکھا, چیف منسٹر کو لکھا, بلوچستان کے وہاں پہ سندھ کے یہاں پہ لکھا, سب کو انفارم کیا کہ آج بجلی بننی شروع ہو گئی. 28 مئی اتفاق سے تھا 2015. ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے کہا خوشی سب سے شیئر کریں. پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کو بھی لکھا, کیا جواب آیا؟ حسن اقبال صاحب کو لکھا, منسٹر فار پلاننگ کو. تو رزلٹ کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ خط گیا, پلاننگ کمیشن نے پیسے ریلیز کرنے ہوتے نا, اسی وقت انہوں نے ہمیں کہا آپ کے آج سے بعد پیسے ریلیز نہیں ہوں گے. اچھا, پیسے بند. کیا وجہ بتائی؟ ہم نے جرم کر لیا, بجلی بناتی نا, 6 روپے یونٹ بجلی بنا دی بغیر کسی پولوشن کے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی یہاں پہ, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ آئی پی پیز بناتے ہیں 24 روپے یونٹ بجلی. ٹھیک ہے, آئی پی پیز کے آدھے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی, وہ انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کچھ نام لے سکتے ہیں؟ جو لوگ فرنس آئل امپورٹ لابیز ہیں جو آ کے ان کو فرنس آئل سپلائی کرتے ہیں, وہ آپ نے تو پوری پارلیمنٹ پہ الزام لگا دیا. آپ چند لوگوں کے نام لے لیں تاکہ پوری پارلیمنٹ پہ الزام. میں کسی کا نام نہیں دے رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں, حکمران جماعت, پیپلز پارٹی, سب میں انفلوئنس کرتے ہیں اس چیز کو کہ سستی بجلی 6 روپے یونٹ اگر بنے گی اور تھر کے کوئلے سے بنے گی تو یہ تو پاکستان کا اکانومی کہیں کہ کہیں چلی جائے گی آئندہ کئی سالوں میں, اور بغیر پولوشن کے بجلی بنے گی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا جو مہنگی بجلی. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کرنا کیا ہے, اب ہم نے تو کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی یہ بات لائے ہیں, ابھی پھر دوبارہ لائیں گے. 2 سال ہو گئے, فنڈنگ بند ہے, اور یہ پروجیکٹ اسکریپ ہو جائے گا. اور یہ اتنا انٹرنیشنل اسٹیٹس کا پروجیکٹ چل رہا ہے, سب کچھ ان کو انفارم کیا ہے. اس میں یہ جو آپ نے جن شیئر ہولڈرز کی بات کی جو حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, اور یہ دیکھیں جی, جو آپ جرنلسٹ ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کریں نا کہ کس کا شیئر ہے تپال پلانٹ میں, چلیں پاور پلانٹ میں کس کا شیئر ہے, دوسری کتنے نام ہیں, 10-15 پلانٹس ہیں نا آئی پی پیز. آپ ذرا پتہ کریں کہ یہاں پہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ یا ہمارے پولیٹیشینز میں سے کس کس کے شیئر ہولڈنگ کہاں پہ ہے. جن کے بھی وہاں پہ شیئرز ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اگر 20 روپے بناتے ہیں, 24 روپے بناتے ہیں بجلی, تو کوئی 6 روپے اٹھ کے بنا کے ان کو دکھا. کتنے لوگ ہیں ایسے آپ کے خیال میں انداز؟ میرا خیال ہے کہ 5-7 لوگ ایسے ہیں, 5-7 لوگ ایسے ہیں جو کہ حکومت کی فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور حسن اقبال صاحب بھی متاثر ہو رہے ہیں. نہیں, حسن اقبال صاحب کو بڑا سمپل سا کام ہے نا, ان کو تو کسی نے ڈرا دیا کہ یہ پیسہ جو ڈوب جائے گا آپ دے رہے ہیں ان کو. جب بجلی میں نے ان کو دکھایا جا کے ویڈیوز کی بنگی چل رہی, تو کہتے ہیں آج میں کنونس ہو گیا ہوں کہ آپ نے پروف کر دیا ہے کہ تھر کے کوئلے سے انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن سے بجلی بن سکتی ہے. تو چلیں آپ بس اتنی کافی بنا لیا, آپ اس کو بند کر دیں. یہ حسن اقبال صاحب نے کہا. تو آپ نے کیا کہا حسن صاحب کو؟ میں نے کہا جی کہ یہ بند کون کرے گا بند, یہ 303 بلین روپیہ خرچ کیا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ آپ سوچ رہے ہیں, آپ بند کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے لکھ کر کچھ نہیں دیا.
انہوں نے منسٹری آف فائنانس کو کہہ دیا کہ ان کا جب بجٹ آئے نا ڈیمانڈ تو ہمیں فارورڈ ہی نہ کرو، زبانی کہہ دیا. اوہو، زبانی کہہ دیا. ہاں زبانی ایسے ہی ہوتا ہے نا کام، تاکہ کوئی پکڑا نہ چاہے، وہ زبانی کہہ تو دیا. یہ اس دفعہ جو بجٹ آ رہا ہے اس سے بھی کوئی توقع بجٹ نہیں بنا ہے. کے 2016-17 کا بھیجا ہے منسٹری آف فائنانس کو، پچھلے گورنمنٹ سے ریکمینڈ کروا کے. منسٹری آف فائنانس کے سیکرٹری، وہ جو ایڈیشنل سیکرٹری وہ کہتے ہیں جی ہمیں پلاننگ کمیشن نے کہا ہمیں نہ بھیجو، زبانی انہوں نے زبانی کہہ دیا تو ہم نے بجٹ رکھا ہوا آپ کو یہاں پہ، ہم نے آگے بھیجا نہیں ہے. مگر یہ پروجیکٹ ابھی پھر کیا کر رہے ہیں؟ پروجیکٹ ابھی جو ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے پائپ لائن میں بچے ہوئے تھے نا، کھرچ کے وہ ہم اتنی بجلی بنا رہے ہیں جتنی ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے. اپنے منصوبے کی اپنے ہماری کتنے میگا واٹ؟ انٹرنل کنزمپشن 2 میگا واٹ ہوتی ہے کنزمپشن، اتنی ہم بنا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہم اپنی پوری 10 میگا واٹ بنا تو سکیں. پھر یہ کب تک چلے گا؟ بند ہو جائے گا 2-3 مہینے کے بعد. جو پیسے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. 2-3 مہینے ہمارے بعد پاس تو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. برانڈ نیو پاور پلانٹ لگی ہوئی ہے، کیمیکل پلانٹس لگی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں، آپ کو لگا ہے انٹرنیشنل کا پروجیکٹ لگا ہوا ہے. جب چوکیدار کو تنخواہ ہم نہیں دیں گے نا تو لوگ اٹھا کے سب کچھ لے جائیں گے. میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. میری طرف مت دیکھیں. اب یہ سی پیک کا جو پروجیکٹ آ رہا ہے، بہت سے پاور پروجیکٹس، یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل ہو رہا ہے سی پیک کے پروجیکٹ کا، جو تو تھر میں لگ رہا ہے. میرے پروجیکٹ بلاک کے ساتھ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بلاک 2 میں سی پیک کا پروجیکٹ لگ رہا ہے. کوئل فائرڈ پلانٹ لگ رہا ہے 1320 میگا واٹ کا. آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ امپورٹڈ کوئل پہ لگ رہا ہے. 400 کلومیٹر سے پورٹ قاسم سے کوئلہ امپورٹڈ کوئل آئے گا آل دا وے ٹو دیٹ پروجیکٹ، اور پھر وہاں سے 350 کلومیٹر لائن لے کے جائے گی بجلی جام شورو نیشنل گرڈ پہ. تو وہ وہاں پہ کیا کیوں لگایا ہوا ہے تھر میں؟ پھر اس کو تھر کا کوئلہ تو آپ نے کھدائی کی 2 سال، اور وہ جب پہلی جہاں پانی آیا نظر تو وہاں پہ روک دیا. اب اور کوئی گڑھا کھودنے چلے جائیں گے. وہ تو پروجیکٹ تھر کے کوئلے پہ بیسڈ ہی نہیں ہے. اس کے بوائلرز کا ڈیزائن ہے امپورٹڈ کوئل پہ. اگر تھر کے کوئلے میں سے کبھی کوئلہ نکل بھی آئے 5 سال کے بعد کھود کے، تو وہ کوئلے پہ وہ لگنائٹ کوئل ہے، اس پہ وہ پلانٹ نہیں چلے گا. وہ بٹونس کوئل پہ اس کے بوائلرز ڈیزائن. تو وہ لگایا کس لیے گیا تھا؟ اوریجنلی پلان کیا تھا؟ جسٹ ٹو سے کہ تھر سے بجلی بننی شروع ہوگی. حالانکہ تھر میں لگانے کی ضرورت نہیں. آپ جیسے لوگ عام فہم لوگ سمجھیں یار تھر سے بجلی بننی شروع ہوگی. اس کے اندر یہ تو دھوکہ ہو گیا ہے. جی یہ دھوکہ نہیں، یہ بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا. یہ کتنا فرق ہوگا؟ اور جا کے دیکھیں. نہیں وہ کہہ رہے ابھی یہ پریزنٹیشن دی ہے سیکرٹری واٹر اینڈ پاور نے، 1 ہفتہ ہوا ہے پرائم منسٹر کو. اس نے صاف کہا ہے کہ امپورٹڈ بٹونس کوئل پہ بیسڈ ہے یہ پلانٹ. تو 400 کلومیٹر کے لائن لگا کے آپ اس کو کوئلے والے دیں گے، پھر اس کی بجلی لے کر جائیں گے 400 کلومیٹر جام شروع. یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ کے نزدیک کیا الٹرنیٹیو؟ جو پلانٹ میری وہاں چل رہی ہے تھر کے کوئلے سے بجلی بنا رہی ہے، اس کے پیسے بند کیے ہوئے ہیں. مزے کی بات ہے نا. تو اس میں بھی پھر معاملات کچھ ہو رہی ہیں. مزے کی بات ہے نا. میرے معاملہ وجہ بتا دی میں نے آپ کو. تو پھر 3 مہینے بعد معاملہ ٹھپ. جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو نہیں پیسے، میں گاربیج کو نہیں لگا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارکبان صاحب، آپ نے بہت سی اہم باتوں سے قوم کو آگاہ کیا. اب یقینی طور پہ اب 77 سال ہو گئے ہیں قرارداد پاکستان کو، اور ان 77 سال کے بعد جو قرارداد مقاصد تھی یا قرارداد پاکستان تھی، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مقاصد تھے کیا وہ حاصل ہوئے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ صرف 23 مارچ کے دن ہی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں. ہر دن ہی ہمارا جو ہے وہ 23 مارچ کا دن ہونا چاہیے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.